رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ بہت عظیم ترین حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے اور سب سے عظیم حق یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی اور عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے بنیادی حق ہے۔ لیکن اللہ کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں اور بھی اللہ رب العالمین کے بہت سارے حق ہیں کہ آدمی اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کا فریضہ ادا کرے۔ بہت سارے حقوق ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ وہ اللہ کے حقوق ہیں کہ آدمی اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ کچھ حقوق ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ہے، معاشرے کے لوگوں سے ہے، اسے حقوق العباد کہتے ہیں کہ بندوں کا حق وہ ایک دوسرے کا جو حق ہے لین دین میں، کاروبار میں، تجارت میں، معاملات میں، وہ آدمی ادا کرے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ کے حق میں اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے اور اللہ رب العالمین شدید العقاب بھی ہے۔ اگر چاہے تو سزا دے اور اگر چاہے تو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور مغفرت کر دے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، ان کے معاملے میں اللہ رب العالمین بندوں کے ہی تعلق سے طے کرے گا کہ بندے آپس میں ایک دوسرے سے کیا طے کرتے ہیں۔ بندوں کا جو آپس کا معاملہ ہے وہ بندوں پر ہی اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایک دوسرے کا حق ہے تو آدمی یا تو وہ ادا کرے یا وہ حق معاف کرا لے، تبھی تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ حقوق العباد میں بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں اللہ رب العالمین کسی قسم کی معافی تلافی نہیں کرے گا جب تک آپس میں ہم ایک دوسرے سے اس کے بارے میں افہام و تفہیم نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا مطلب ہے؟ عبادت کا ہر وہ کام جو اللہ کو محبوب ہے
جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، چاہے وہ کوئی اچھی بات ہو، چاہے وہ کوئی اچھا کام ہو، چاہے وہ ظاہر میں ہو نظر آئے، یا وہ اندرونی عمل ہو باطن میں ہو، جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، جو شریعت کے حکم کے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ عبادت ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس میں کسی طرح کی شراکت جائز نہیں ہے کہ آدمی اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کا تذکرہ کیا کہ ماں باپ اس دنیا میں آدمی کے آنے کا ذریعہ ہے۔ در حقیقت سب کا خالق، سب کا مالک اللہ ہے، لیکن دنیا میں وجود کا سبب کون بنا؟ دنیا میں آنے کا سبب ایک آدمی کے لیے اس دنیا میں اس کا وجود اس کے ماں باپ کے ذریعے ہوا، یعنی وہ اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے ذریعے آیا۔ تو اللہ تو سب کا خالق و مالک ہے، لیکن آدمی کا وجود اس دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے ذریعے وہ موجود ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، لیکن اس کے ماں باپ کی بھی اس میں بڑی مہربانیاں ہیں، بڑی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں کہ اس کی پرورش کی، اس کو دیکھا، اس کو پالا پوسا بڑا کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کی قرآن مجید میں اللہ کے حق کے بعد جس کی بات آئی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا تعلق بڑا اچھا رکھتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق بہت اچھا رکھتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے ماں باپ سے اگر خراب ہو تو وہ جس کے ساتھ چاہے تعلق بنا لے، اس کا تعلق اس کے ماں باپ سے اگر بگڑ جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جائے گا، وہ اللہ کو خوش نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرو، ان کا جو بھی مذہب ہے، ان کا جو بھی راستہ ہے، ان کا جو بھی طریقہ ہے، ان کو صحیح طریقہ، صحیح راستہ، اللہ کا راستہ بتلاؤ۔ اگر وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں، دین پر آ جائیں، توحید پر آ جائیں تو ٹھیک، اگر نہ آئیں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ اسلام پر ہوں یا اسلام پر نہ ہوں، ان کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اس کے بعد قرابت داروں کے بیان ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرابت دار جو ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آدمی جو رشتہ ہے اس کو دولت سے جوڑتا ہے۔ کوئی آدمی دولت مند ہے تو کہتا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی پیسے والا ہے تو کہتا ہے یہ ہمارے چچا ہیں۔ رشتہ یہ دولت سے نہیں ہے، رشتہ یہ خون سے ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور والدین کے ذریعے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو جوڑو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت دار جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، یہ معاشرے کی جان ہے، خاندانی نظام کی جڑ و بنیاد ہے کہ اگر آدمی
صحیح النسب ہے، حسب نسب والا ہے، اس کے ماں باپ ہیں تو اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے۔ جس طرح ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، وہ جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے جو حقوق ہیں اسے برقرار رکھو، رشتوں کو جوڑو۔ رشتوں کو جو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جوڑے گا، جو رشتوں کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر ظلم مت ڈھاؤ۔ یتیم جب کوئی ہو جاتا ہے تو آدمی اس کو ٹھگنا چاہتا ہے، ہڑپنا چاہتا ہے، اس کے دولت پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس کے جائیداد پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس کو حاصل کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ ظلم مت کرو، یتیم کو ٹھگو مت، اس کے مال پر بری نظر مت رکھو۔ والمساکین، اور مسکین جو ہیں، مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتا، اپنی ضرورت کو بیان نہیں کرتا۔ اگر آدمی سمجھ جائے کہ یہ ضرورت مند ہے اور اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ یتیم اور مسکین یہ ہماری مدد کے مستحق ہیں، ہماری امداد کے مستحق ہیں۔ مسکین کبھی اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا، سوال کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن اگر آدمی سمجھ جائے کہ یہ ضرورت مند ہے تو ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ والجار ذی القربى، قرابت دار پڑوسی، پڑوسی بھی ہو قرابت دار بھی ہو، پڑوس میں ہے اس کا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور دوسری بات یہ کہ وہ رشتہ دار بھی ہے۔ والجار الجنوبی، اجنبی پڑوسی، ایک پڑوسی ہمارا رشتہ دار ہے، والجار الجنوبی، اور ایک پڑوسی اجنبی ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جان پہچان نہیں، ان سب کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہا کہ وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے، اس کی زیادتی سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبریل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں برابر نصیحت کرتے رہے، پڑوسیوں کا حق بتلاتے رہے، پڑوسیوں کے بارے میں ان کی فضیلت بتلاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ پڑوسیوں کا وراثت میں حق نہ ہو۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ پڑوسی وراثت میں حقدار ہو جائیں گے، اتنے ان کے حقوق ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ پڑوسی وراثت میں حقدار نہ بن جائیں، وراثت کے حقدار نہ ہو جائیں۔ تو پڑوسی کا اسلام میں 3 درجہ ہے۔ ایک وہ پڑوسی جو ہمارے پڑوس میں ہے، ہمارا رشتہ دار ہے اور اسلام کا ماننے والا ہے، تو اس کو 3 حقوق ہو گئے۔ پہلا حق کہ وہ پڑوسی ہے، دوسرا حق کہ وہ مسلمان ہے، تیسرا حق کہ وہ رشتہ دار ہے۔ تو اس کا 3 حق ہے کہ وہ پڑوسی بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، وہ رشتہ دار بھی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو پڑوس میں ہے اور وہ مسلمان ہے تو وہ رشتہ دار نہیں ہے، اس کا 2 حق ہے، ایک تو یہ کہ وہ پڑوسی ہے،
دوسرا یہ کہ وہ اسلام کا ماننے والا ہے، 2 حق ہے اس کا۔ تیسرا وہ جو پڑوس میں ہے، ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اسلام کا ماننے والا بھی نہیں ہے، اس کا ایک حق ہے کہ وہ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کی ضرورتوں میں اس کے کام آیا جائے، اس کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، ہر وہ آدمی جو پہلو میں ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، ہمارے ساتھ ہمارے بغل میں بیٹھا ہو، چاہے وہ ہمارے کارخانے میں ہمارے ساتھ کام کرتا ہو، چاہے وہ ہمارے ساتھ کلاس میں پڑھنے والا ہو، چاہے وہ شریک زندگی ہو، بیوی ہو، آدمی کی شریک حیات ہو۔ والصاحب بالجنب، پہلو کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی اس میں سلوک کرنا ہے۔ تو اس سے مراد آدمی کی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو آدمی کا بہتر ہونا اپنے گھر والوں کے لیے، اگر اس کا اپنے اہل و عیال میں اچھا معاملہ ہے تو اس کا معاملہ باہر بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر اس کا معاملہ اپنے گھر کے اندر صحیح نہیں تو باہر بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ مسافر کا جو حق ہے وہ بہت بڑا حق ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ، کام کرنے والے کے ساتھ، مزدور کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مرض الموت میں وصیت کی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال رکھنا، اور دوسری چیز کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ، نوکر کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نماز کا تعلق اللہ سے، نماز کا تعلق اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، تو اس کا مطلب اللہ کا حق کی طرف اشارہ کیا۔ دوسری چیز وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلام کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ، کام کرنے والے کے ساتھ، مزدور کے ساتھ، اس کا تعلق بندوں سے۔ تو اس مرض الموت کے اندر آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے حق کا بھی خیال رکھنا، بندوں کے حق کا بھی خیال رکھنا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والوں، ڈینگے مارنے والوں، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو بڑی بڑی بات کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے بارے میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرہ من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اس آیت سے بالکل واضح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آخر میں دعا ہے العالمین کو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔